ایگریکلچر کی ہسٹری کے اندر، پنجاب کی ہسٹری کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اتنا پیسہ نہیں ملا. 57 بلین ہم نے ڈسپرس کیا تھرو کسان کارڈ. اس کو تھوڑا سا آپ نے ڈی کوڈ بھی کرنا ہے کسان کارڈ کو، کیونکہ اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بالکل کلیئرٹی دوں گا. اچھا، جب اتنے میسو یوٹیلائزیشن ہو گئی نا تو اس کے بعد کیا ڈسکشن شروع ہوئی، لو جی ایسا پیسے آنے ہی نہیں. آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو 99% لوگوں نے پیسہ واپس کر دیا. سولر ٹیوبلز ود ڈرپ اریگیشنز، یہ ہم نے ایک میسولی پروگرام ہمارا چل رہا ہے. 1400 سرکاری کھالوں کو پکا کرنے جا رہے ہیں. جتنی بھی اسکیمز ہیں نا، چاہے وہ ٹریکٹرز ہو، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، ایک تو وہ سب ای بیلٹنگ ہوتی ہے. ڈسٹریبیوشن آف واٹر نا شاہ صاحب پاکستان میں فارمرز کے لیے ہمیشہ ایک پرابلم رہا ہے. ڈی اے پی کا ریٹ ہے جی 12,600 پچھلی گندم پہ، بکتی کتنے کی 12,400 کی. آج بھی وہی ریٹ ہے اور وافر دستیاب ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے ریکویسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا. فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. نہیں، جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا. ہم اس کی ٹرانسلیشن، سر اس کی میں ٹرانسلیشن نہیں کر رہا، آپ کا فارمر کر رہا ہے. 5 منٹ کا اگر موقع دینا، میں آپ 10 منٹ لیں سر، آپ 10 منٹ لیں، لیکن موقف تو سنیں نا ان کا. وہ کہتے ہیں دس گورنمنٹ ہیز سرینڈرڈ. یا تو اس ملک کے پاس کوئی 50-60 ارب ڈالر ہوتا تو پھر وہ آنکھیں دکھاتا اور آئی ایم ایف کو کہتا کہ میں نے تمہاری کوئی بھی شرط نہیں مانی. میرے حلقے میں میرے کسی ایک ووٹر کو، ایگریکلچر منسٹر کے کسی ایک ووٹر کو میرے کہنے پہ ایک سولر پلیٹ نہیں ملی. وزٹ کر لیں ایز این ایگریکلچر، آپ ضرور کریں. میں نے سفارش کرا کے 16,000 کی ڈی اے پی خریدی. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں نے یوریا 7,000 کی خریدی، کھاتے چیک کرا دوں گا ذاتی. سفارش کرا کے خریدی. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت مہربانی بلانے کی. بہت سارے سوالات ہیں اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں. سنس یو آر ریپرزینٹنگ ایگریکلچر ان پنجاب اینڈ لیڈنگ دس فرام دا فرنٹ، یہ بتائیے سب سے پہلے دیٹ ہاؤ ڈو یو اینالائز، ہاؤ ڈو یو سی، واٹ از یور ریویو اباؤٹ دا بجٹ، اور اس میں جو فارمر والا سیکشن ہے بالخصوص اور لارجلی ایگریکلچر، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کا پروگرام بڑا آف اینڈ آن دیکھتا رہتا ہوں. جب تک بجٹ کی بات ہے، دیکھیں پنجاب نے پچھلے 1 سال کے اندر جب اپنا پہلا بجٹ دیا اور پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کا بجٹ 842 بلین روپیز کا، اس کے اندر ایک ایک چیز امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ ہوئی. سب سے پہلی چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ جو پچھلے سال جتنی کمٹمنٹس کی گئیں، جو وعدے کیے گئے، کیا وہ وفا ہوئے، کیا وہ ایگزیکیوٹ ہوئے. سو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہوئے. آپ کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، کوئی اسکیم اٹھا لیں، الحمدللہ جو 1 سال کی تھی وہ 1 سال کے اندر مکمل ہوئی، جو 2 سال کی تھی وہ ہاف وے تھرو ہے. اب اگر آ جائیں اس بجٹ پہ تو یہ ونس اگین پنجاب کے اندر پچھلے سال سے زیادہ 42% انکریز ہوا ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر. اور ٹیکس فری ونس اگین دوسری دفعہ پنجاب کے اندر ٹیکس فری بجٹ، نو نیو ٹیکسز فار دا لاسٹ 2 years 2 بجٹس. اور اس کے اندر 1200 بلین پلس کا ڈیولپمنٹ بجٹ، جس کے اندر ملک بھر کے اندر آپ اگر دیکھیں آج تو ایک ڈیولپمنٹ کی نئی لہر دوڑ رہی ہے. چاہے آپ صفائی کو دیکھ لیں تو پہلی مرتبہ ایک ایسی بقرعید گزری جس پہ لوگوں نے کہا شاید بقرعید گزری ہی نہیں کیونکہ صفائی اتنی زیادہ تھی. پہلی مرتبہ آپ کے ہاسپٹلز دیکھیں، BHUs، RHCs، آپ کی روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ کی ایجوکیشن کے اندر جو لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے. سو ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو اس بجٹ کے اندر پرائرٹی بنایا، جو کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی سوسائٹی کی اور کسی بھی گورنمنٹ کی ان این آئیڈیل ورلڈ ہونی چاہیے. بیکاز اگر تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے تو باقی معاملات کچھ بھی نہیں چلیں گے. اگر فیوچر جنریشن کو آپ تیار نہیں کریں گے تو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. سو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر ایک واضح اضافہ، ایجوکیشن کے اندر 21% کا انکریز دیکھا گیا، ہیلتھ کے اندر 17% کا انکریز دیکھا گیا. اور جن 2 ڈپارٹمنٹس کو میں دیکھتا ہوں، سو ایگریکلچر کی امبریلا میں ہی سب آتا ہے، سو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر 11% کا انکریز دیکھا گیا. سو اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 11% آج ہے اور جو پچھلے بجٹ میں تھا، ٹرسٹ می ایگریکلچر کی ہسٹری کے اندر، پنجاب کی ہسٹری کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اتنا پیسہ نہیں ملا. پچھلے سال ہمیں 64 بلین روپیز ملے، جو کہ اگر میں کمپیئر کروں ود لاسٹ 2 decades تو 19-20 کا فرق نہیں ہے، 10-20 کا فرق ہے، شاید 5-20 کا فرق ہے. اور آج آپ دیکھیں فرام 60 بلین وی ہیو گون ٹو 80 بلین ان ایگریکلچر
in livestock, in irrigation. So as a sector, 11% इसमें सर increase. स्पेसिफिकली शाह साहब जो फार्मर का पोर्शन है, चंक है इसमें, उस पर कितना जो है वो एक डेडिकेटेड है पार्ट ऑफ दैट एलोकेशन जो है, उस पर व्हाट इज़ योर मैं आपको गुजारिश करूं कि इसके अंदर 100% फार्मर चंक को अंडर कंसिडरेशन रखा गया है और 100% इसकी डेडिकेशन इज टूवर्ड्स स्मॉल फार्मर एंड टूवर्ड्स मीडियम फार्मर. सर ये जो स्मॉल फार्मर है इस पर तो मैंने आपसे अलहदा बात करनी है. एक लार्जर फार्मर पर आए हुए हमें अंडरस्टैंडिंग दे दे, क्योंकि जो छोटा किसान है ना, मैंने ज़ाती तौर पे भी किया हूँ और मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं. सरगोदा में भी मैंने सिट्रस के ऊपर बहुत सारे जो है वो कवरेजेस की हैं. लार्जर पैराए में आप मुझे पहले फार्मिंग समझाइए कि फार्मर्स के लिए हाउ यू गाइज आर पेनिट्रेटिंग एंड देन विल स्टेप टू दिस. देखिए मैं आपसे बड़ा आपने अच्छा सवाल किया. बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, एग्रीकल्चर देखें आप, वी ऑल नो कि इस मुल्क की एक टर्म सुना है, रीढ़ की हड्डी है आपका, उसकी कंट्रीब्यूशन इन इकॉनमी, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊँगा. सो एग्रीकल्चर के अंदर अगर आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको विद इन 6 months और ट्वाइस इन अ ईयर और मैक्सिमम इन अ ईयर आपको उसके रिजल्ट्स बड़े वाज़े तौर पे नज़र आएंगे. इस बजट के अंदर हमने फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग टू द लार्जेस्ट थिंग वी हैव केटर्ड फॉर, नॉट ओनली इन दिस बजट, पिछले प्रीवियस बजट के अंदर भी. अब देखें, जब मैं बात करता हूँ ना एग्रीकल्चर की, तो छोटे फार्मर, मीडियम फार्मर को ज़रा साइड पे रख के, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एज अ होल, सो एग्रीकल्चर मीन्स कि आपकी सबसे पहले सीड क्वालिटी शुड बी अप देयर बिकॉज दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट. फर्टिलाइजर, आपकी इनपुट्स की कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड, वंस अगेन इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट. आपकी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, बिकॉज पानी अगर आज हम नहीं बचाएंगे, अगर आज हम अपनी सोइंग मेथडोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, यूज़ ऑफ वाटर मेथडोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए शायद ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि पानी बचेगा या नहीं बचेगा. मैकेनाइजेशन इज़ येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनाइजेशन, तो पाकिस्तान के अंदर आपको बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैकेनाइजेशन पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, और लैक ऑफ मशीनरी की वजह से आपके बिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपका ग्रेन लॉस, यील्ड लॉस हो रहा है. 1960 के, 70 के, 80 के आज भी हार्वेस्टर्स जो है हम एज फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं. हमारी यील्ड्स के अंदर एक वाज़े कमी आती है. ओवरऑल आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अगर देखें आज के दौर में मशीनरी अगर नहीं होगी तो आप पीछे चल रहे हैं. सो हमें दुनिया के हिसाब से चलना है. सो इन 4-5 चीज़ों को लेके देन सपोर्ट टू द फार्मर, जो कि एक सर्टन नंबर ऑफ एकड़ेज से नीचे है, जो कि किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल होता है मिडलमैन से या अपने गांव के किसी बड़े जिम्मेदार से, क्योंकि वो मकरूज होता है मिडलमैन का या किसी बड़े फार्मर का अपनी सोइंग के लिए. ये तो जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं, इसमें तो उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं. कुछ नहीं, मैं एक फिक्रा फिर मैं जी. सो मैं आपको जो 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, उसके अंदर एक बहुत बड़ा, जहाँ पे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, जहाँ पे मैकेनाइजेशन है, जहाँ पे सीड है, जहाँ पे इनपुट्स है, उसके साथ साथ सपोर्टिंग द स्मॉल फार्मर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग when we speak about Punjab, when we speak about Pakistan, because small farmer आपका 95% है. उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मशीनरी कितनी अच्छी है, उसकी प्रॉब्लम और है. सो इस गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक अप्रोच बनाई. जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हमने पहला बजट दिया या एक अप्रोच बनाई, तो हमने 1-2 महीने की अप्रोच नहीं बनाई. हमने लॉन्ग टर्म अप्रोच बनाई, जिसके रिजल्ट शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद. देखिए, मैकेनाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो मैकेनाइजेशन के अंदर आपको चेंजेस और इम्प्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं नज़र आएगी. सर वो तो डेफिनेटली नहीं नज़र आएंगी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत सारे उनको टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सोसाइटल, एनवायरमेंटल, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ चैलेंजेस दैट दे हैव, राइट. नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि व्हाट दे आर लुकिंग नाउ इज़ ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट साइड, कि जी वो हमें सपोर्ट करें. जो रोड मैप आप जिस तरह बयान कर रहे हैं, इट विल डेफिनेटली विल नॉट गिव वेरी क्विक रिजल्ट्स. 2-3 सालों के अंदर उसके नतीजे नज़र आने शुरू होंगे. अगर आप हमारे नाजरीन को बता सकें कि भाई हमने ये 1, 2, 3 ये हमने इनिशिएटिव ले ली है, जो स्मॉल टाइम या कोई सर्टन लैंड का मालिक है, फार्मर है, उसको ये चीज़ें मुहैया होंगी. बिल्कुल, मैंने आपको अर्ज़ किया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने सिट्रस के ऊपर एक रिपोर्ट बहुत हमने मुफस्सल की, सरगोदा में गया,
اور ہم نے وہاں پہ دکھایا کہ پاکستان اور بالخصوص سرگودا دنیا کے اندر کتنا بڑا ایک نام مقام رکھتا ہے سٹرس کے اندر. اینڈ دا فارمر آئی وزٹڈ, آئی انٹرویوڈ 2-3 فارمرس تھے وہاں پہ, ان کا ایک اوپینین تھا, ان کا ایک کلیکٹیو آنسر تھا کہ نو ون ہیز ایور وزٹڈ اس. آج تک گورنمنٹ کی سائڈ سے کسی نے ہمیں وزٹ تک نہیں کیا. تو کیا ریولیوشن آپ لائیں گے سر جو وچ آر دا 95% آف فارمنگ؟ میں بات کروں, میں آئی ول کم ٹو سٹرس لیٹر آن بیکاز اٹ از ا پارٹ آف وہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی نا. نہیں بٹ اٹ از پارٹ آف آور پلان اینڈ وی آر ورکنگ فار اٹ. دیکھیں, سب سے پہلے ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا پچھلے سال ایک ہم نے پروگرام لانچ کیا بائی دا نیم آف کسان کارڈ. جی, سو وہ ہمارا, میں سمجھتا ہوں ڈیٹیل بھی میں نے آپ سے جاننی ہے. انیشیٹو ہے. فلیگ شپ انیشیٹو ان دا سینس یہ ہے کہ اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا اسمبلی کے اندر باہر کہ جی لوگ اپلائی نہیں کریں گے, لوگ خریدیں گے نہیں, لوگ یوٹیلائز نہیں کریں گے, لوگ پیسہ واپس نہیں کریں گے. لو جی اب اس کی کہانی سنیں. ہم نے کسان کارڈ جب پورٹل کھولا, ویری ایزی ٹو اپلائی. آپ نے اپنا SMS جو نمبر آپ کے نام پہ رجسٹر ہے اس پہ جائیں, اس پہ آپ لکھیں PKC اسپیس اپنا ID کارڈ نمبر 8070 پہ سینڈ کر دیں. آپ کو اسی وقت اس کا میسج آ جائے گا کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. سو ہم نے پہلے فیز کے اندر کیا رکھا کہ وہ تمام فارمرز جن کے پاس 12.5 ایکڑ سے بلو زمین ہے وہ ایلیجیبل ہوں گے. ہمیں یو ول بی سرپرائزڈ, ہمیں 14 لاکھ اپلیکیشن ملی. اچھا, 14 لاکھ 2 مہینے کے اندر 14 لاکھ فارمر نے اپلائی کیا. اچھا, اب اس کے اندر چیکس ہیں, اس کے اندر پیلرا کا چیک ہے, لینڈ ریکارڈ کا, اس کے اندر نادرا کا چیک ہے. اس سے چیک ہوتے ہوتے کسی کے نام پہ زمین نہیں ہے, کسی نے اپنے موبائل رجسٹرڈ ہے باپ کے نام پہ, بیٹے نے کر دیا, تو وہ آبویسلی وہ چیکس ہیں مختلف. اچھا, اس چیکس کے بعد ہم نے 5,30,000 لوگوں کو کسان کارڈ دیا. 57 بلین روپیز ہم نے تھرو کسان کارڈ ڈسپرس کیا ان اے ویری اسموتھ. اس کو تھوڑا سا آپ نے ڈی کوڈ بھی کرنا ہے کسان کارڈ کو, کیونکہ اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو بالکل کلیئرٹی دوں گا. 57 بلین ہم نے ڈسپرس کیا تھرو کسان کارڈ. سو 30,000 روپیز این ایکڑ, 12.5 ایکڑ کے نیچے اینی بڈی کوالیفائز, 5 ایکڑ تک کی سپورٹ 30,000 روپیز. سو جس کے پاس 5 ایکڑ ہے اس کو 1.5 لاکھ روپیہ حکومت پنجاب کی طرف سے انٹرسٹ فری لون مل گیا. اب اس کارڈ کے اندر ہم نے کیا کیا, ہم نے فرٹیلائزر ڈیلرز کو اور سیڈ ڈیلرز کو رجسٹر کرنا شروع کر دیا, اور رجسٹر کر کے باقاعدہ QR کوڈز لگائے, ان کے اوپر بینک آف پنجاب کی پوس مشین رکھوائی, اور ہم نے بالکل اپنی مانیٹرڈ سیل کروائی ان فیز 1. ہمارے ایگریکلچر ایکسٹینشن ونگ کے تمام آفیسرز نے اوپر بیٹھ کے سپروائز سیل کروائی تاکہ کوئی اوور پرائسنگ نہ ہو. یو ول بی امیزڈ کہ ان اے پیریڈ آف 6 months 57 بلین واز ڈسپرسڈ اینڈ 40 بلین واز یوٹیلائزڈ. 40 ارب روپیہ 6 مہینے کے اندر فارمرز نے یوز کیا فرٹیلائزر کی مد میں اور سیڈ کی مد میں, جس میں سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن تھی DAP کی. اچھا, جب اتنے میسو یوٹیلائزیشن ہو گئی نا, تو اس کے بعد کیا ڈسکشن شروع ہوئی, لو جی ایسا پیسے آنے ہی نہیں, ایسا پیسے ڈوب گئے, ایسا پیسے ڈوب گئے. خدا گواہ ہے, آج فیز 2 کا آغاز ہو گیا. آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو 99% لوگوں نے پیسہ واپس کر دیا. 99%. یہ تو بلکہ خبر ہے. 99%. دس از ہیوج. آپ نے سختی آپ مطلب کہ نہیں, کوئی سختی نہیں. لوگ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کون سا بندہ ہے جس کو ایک پیسہ مل رہا ہے اور اس نے پیسہ صرف واپس کرنا ہے سود کے بغیر, اور پیسہ واپس کرتے ودن 2 weeks اس کو دوبارہ پیسے مل جانے ہیں, تو کون نہیں کرے گا. فیز 2 ہے آپ کا. اچھا, فیز 2 کے اندر ہم نے کیا کیا, وہ سیم پیٹرن نہیں, میں اس میں چینجز کیے. اچھا, ایک لوگوں کی طرف سے آبزرویشن تھی, فارمرز کی طرف سے, کہ جی 5,000 سروس چارجز تھے. ہم نے جی CM صاحبہ نے اسی وقت کا کہ فارمرز کے لیے 1,000 روپیز این ایکڑ سروس چارجز تھے وہ بھی ختم کر دیں. CM صاحبہ کی ڈائریکشن سے ختم ہو گیا. CM صاحبہ کی ڈائریکشن تھی کہ اس کا ایمبٹ جو ہے مزید بڑھایا جائے. ہم نے فرٹیلائزر سیڈ کے ساتھ پیسٹیسائڈ ایڈ کیا, اور ساتھ ہم نے PSO کے پمپس رجسٹر کیے کہ ڈیزل بھی ایڈ کر دیا. ساتھ ہم نے یہ رکھا کہ آپ ٹوٹل اماؤنٹ کا 30% کیش وڈرال بھی کرا سکتے ہیں فرام اینی ATM, اور ٹوٹل اماؤنٹ کا 20% آپ کسی PSO کے پمپ پہ جائیں گے جو رجسٹرڈ ہوگا, ادھر پوس مشین ہوگی, آپ ٹوٹل اماؤنٹ کا 20% یو کین بائی ڈیزل فار یور ٹریکٹرز اینڈ فار یور ایگریکلچر. سو ابھی تک وی ہیو ڈسپرسڈ 65 بلین روپیز, اور ابھی تک یوٹیلائزیشن جو ہے اٹ از 24 بلین روپیز, اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ ان لیس دین اے منتھ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 2-3 months, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیس دین اے منتھ. گراؤنڈ رپورٹس تو 23 ارب روپیہ خرچ کس چیز کے لیے ہوا, کھاد کے لیے. میسو
यूटिलाइजेशन एज वी स्पीक. अच्छा, ये जो लोन हम देने जा रहे हैं, पिछले साल हमने देना था 75 बिलियन रुपीस, इस साल हमने देना है इंशाल्लाह ताला 150 अरब रुपया. देखिए 150 अरब इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. आप 150, अच्छा पिछले साल हमने क्या किया, हमने 12.5 एकड़ का रखा, इस साल हमने उसको 12.5 एकड़ का लिमिट कर दिया 25 एकड़. सो 25 एकड़ जब किया तो आपका जो स्मॉल फार्मर है जो कि बिलो 12.5 एकड़ है, दैट इज 95%. हमने 25 एकड़ रख के वी हैव इंक्लूडेड मीडियम टू स्मॉल फार्मर एवरीवन इन देयर. अच्छा, मैसिव रिस्पॉन्स आया. अभी तक हम 5.25 लाख जो पहले थे उनको दोबारा फेज 2 के लिए किसान कार्ड के अंदर पैसा डाल चुके हैं. ओवर एंड अबव हमारा पोर्टल खुला है, अभी तक हमें कुछ 4-5 लाख के करीब और एप्लीकेशन आ गई है. सो चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये डायरेक्शन है कि किसान कार्ड 10 लाख फार्मर भी अगर लेते हैं तो हमने उनको देना है. सो हमने 25 एकड़ का जब इसका किया तो हमने 5 एकड़ से बढ़ाकर इसको 10 एकड़ तक ले गए. सो लोन अमाउंट हमने 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी. सो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव. अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, आपने पंजाब की तारीख में सब्सिडी सुनी होंगी. लेकिन ट्रैक्टर जो है ना, एक ऐसी मशीनरी है जो कि उसके बगैर एग्रीकल्चर मुमकिन नहीं है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 85 हॉर्स पावर से ज़्यादा ट्रैक्टर्स बनते नहीं हैं. हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री को बहुत इंकरेज कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि वो 85 हॉर्स पावर प्लस ट्रैक्टर बनाएं. हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री को और बाकी दीगर इंडस्ट्रीज़ को ये सपोर्ट कर रहे हैं और इंकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज तक हार्वेस्टर नहीं बन रहे, सारे इंपोर्टेड हार्वेस्टर्स आ रहे हैं. हम उनको इंकरेज कर रहे हैं कि आप हार्वेस्टर बनाएं. आई एम वेरी होपफुल, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि इंशाल्लाह ताला इस साल हार्वेस्टर मैन्युफैक्चरिंग पंजाब के अंदर इंशाल्लाह ताला शुरू होगी. अच्छा, ग्रीन ट्रैक्टर सपोर्ट जो है प्रोग्राम, हमने 9,500 ट्रैक्टर दिया जी. 9,500 ट्रैक्टर 10 लाख की सब्सिडी पे, 17 लाख एप्लीकेशन आई. 17 लाख. अब इतनी बड़ी सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट की तारीख में, ये सारे पिछले साल के प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ. इस साल हमने क्या किया, उस ग्रीन ट्रैक्टर को हमने 9,500 से बढ़ाकर 20,000 कर दी. जो आप चीज़ें बयान कर रहे हैं इनमें डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप इंस्टेंट, जिसको कहते हैं ना हम, स्टीरॉयड दे रहे हैं कि आप फार्मर को थोड़ा सा स्टीरॉयड लगा रहे हैं, उसको कुछ पैसा जा रहा है ताकि वो थोड़ा एम्पावर्ड फील करे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स इमीडिएट सॉर्ट आउट हों. बट देयर इज़ अ अदर साइड एज वेल जहाँ पे लॉन्गर फॉर्म प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, कई सालों से चलते आ रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज़ द लॉस ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी हमारे यहाँ जो है वो ज़ाया हो जाता है और बहुत सारा पानी जो है वो कम होता जा रहा है और फार्मर के पास इरिगेशन का नहीं है. ये बताएं, सस्टेनेबल फार्मिंग या इन चीज़ों के ऊपर कोई मैसिव प्लान, कुछ चीज़ें हैं आपके हिस्से? मैंने आपको पहले बोला कि हमारे होलिस्टिक प्लान के अंदर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अंदर यू विल बी हैप्पी टू नो कि पाकिस्तान के अंदर पहले पिवट नहीं बनती थी, अब पाकिस्तान के अंदर पिवट बनती है. जब इम्पोर्ट होती थी पिवट, तो पिवट इज़ अ मेन सोर्स फॉर दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज फार्मर्स, ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स. पिवट जो है, अब जितना बड़ा फार्म होगा उतना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होगी. करेक्ट, ठीक है. तो पिवट जो है इज़ अ मेन सोर्स टू कंजर्व वाटर. अच्छा, ये पहले इम्पोर्ट होती थी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज थी, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन, ये पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई है. पहले जब आते थे तो सिर्फ 100 एकड़ की आती थी, उससे नीचे की पिवट बाहर वाले देते ही नहीं थे, करोड़ों की है. अब 12.5 एकड़ की भी पाकिस्तान में बन रही है. ठीक है. अब हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के अंदर पिवट आप लोग खुद मॉनिटर करते हैं? बिल्कुल खुद मॉनिटर करते हैं. हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो है उसके अंदर पिवट है. हाई एफिशिएंसी हमने एक प्रोग्राम निकाला है जिसके अंदर हमने किया है, 2 हमारे प्रोग्राम्स है. एक हमारा प्रोग्राम है हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, टू कंजर्व वाटर और वाटर एफिशिएंट तरीके जो फार्मर्स को हम इंट्रोड्यूस करें. दूसरा हमारा है हाई टेक मैकेनाइजेशन लोन, ये इस साल हम प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं. अच्छा, पहले मैं आऊँगा हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे. हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के अंदर हम वाटर कोर्सेज जो है, जो सरकारी खाला जाते हैं जहाँ से नहरी पानी आ रहा है, नहरी पानी से बेहतर पानी आपको नहीं मिल सकता. नहरी पानी यूँ है कि जब नहरी पानी आता है तो यूँ समझें कि उसके अंदर 2-4 DAP के बैग गिरे होते हैं. नहरी पानी इतना फर्टाइल होता है, नेचुरली उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं. सो नहरी पानी को ज़ाया करने से बचाने के लिए वाटर कोर्सेज की लाइनिंग, एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है प्रियाट्स का, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके ज़रिए हम कर रहे हैं. इस साल हम 1400 वाटर कोर्सेज जो हैं वो लाइनिंग करने जा रहे हैं. सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ना शाह साहब, पाकिस्तान में फार्मर्स के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है
اور ہر گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوشش نہیں, کی. میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کروں, ڈسٹریبیوشن آف واٹر نا ایک آل ٹوگیدر ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ڈسٹریبیوٹ ہو کے واٹر آ گیا, اب ایک کچے کھالے کے اندر پانی نے جانا ہے, تو کچے کھالی کے اندر پانی نے ضائع ہونا ہے, پانی نے اتنا ایفیشینٹلی نہیں آگے پاس آن ہونا ٹو دا فیلڈس, اور پھر کچا کھالا کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے پانی, فارمر کا پانی ویسٹ ہو رہا ہے, ٹائمنگز ہوتی ہیں نہری کھالوں کی. سو واٹر کورسز کی لائننگ وچ از ویری پاپولر اینڈ ویری امپورٹنٹ, وہ ہم اس سال کرنے مزید جا رہے ہیں, 1400 سرکاری کھالوں کو پکا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد لیزر لینڈ لیولرز واٹر کنزرویشن کے لیے بہت اہم رول کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ کا ایک پیس آف لینڈ لیزر لینڈ لیولڈ نہیں ہے تو پانی آپ کا ضائع ہوگا, اگر وہ لیزر لینڈ لیولڈ ہے تو پانی آپ کا ضائع نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سولر ٹیوبویلز ود ڈرپ اریگیشنز, یہ ہم نے ایک میسیولی پروگرام ہمارا چل رہا ہے ورلڈ بینک فنڈیڈ پروگرام کے تھرو. پھر ہم فارمرز کو انکریج کر رہے ہیں کہ بیڈ سوئنگ, فرو سوئنگ, پیراڈاکسیکل ایگریکلچر کی طرف آئیں. ہم نے کوئی بھی اسکیم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے افسروں نے اور منسٹر نے بیٹھ کے نہیں بنائی. اچھا, ہم نے اس پہ کانفرنسز کی ہیں, فارمرز کو بلایا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے سروس پرووائڈرز کو بلایا ہے, ایک اسکیم ٹیلرڈ میڈ بنائی ہے اور فارمر کی ان پٹ سے بنائی ہے, کوئی بھی فارمر کی ان پٹ کے بغیر نہیں بنائی. یہ بتائیں سر, ڈرپ اریگیشن, پریسیجن فارمنگ, ہاؤ یو گائز آر ٹیکنگ دس؟ یہ ہماری ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کے اندر از ویری مچ دیئر. ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, ہم نے بہت زیادہ لگائی ہے, اور ڈرپ اریگیشن جب ہم نے لگائی ہے تو اس کو ہم نے سولر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. اچھا, سولر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم نے لگائی ہے. ہم نے وہ اسکیم بنائی جس طرح ایک اچھی اسکیم بننی چاہیے. اب یہ اسی طرح ہی ہے کہ لاہور شہر کے اندر اگر آپ کمپنی سے سولر لگوائیں گے نا تو اس کا بل اتنا بڑا ہوگا, اور میں اپنے گاؤں سے جا کے اپنے لوکل الیکٹریشین کو کہوں گا کہ میرے گھر پہ سولر لگاؤ تو اس کا بل اتنا چھوٹا ہوگا. اس نے لوکلی چیزیں لگانی ہیں. اچھا, وہ جب ہم نے فیڈ بیک اچھی نہیں آئی تو چیف منسٹر صاحبہ کی آپ انٹرسٹ دیکھیں کہ چیف منسٹر نے اسی وقت میٹنگ کال کر لی, اور چیف منسٹر نے کہا کہ میرے پاس یہ فیڈ بیک ہے. ہم نے کہا جی ہمارے پاس بھی یہ فیڈ بیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا جی گیو اس 24 hours, ویل کم بیک ود اے سولوشن. ہم نے وہ ٹیلر میڈ ایک سولوشن بنائی فارمر چوائس پہ. وہ کیا ہم سبسڈی دیں گے, اور سبسڈی کتنی دیں گے؟ 90 to 95%. یہ فارمر کی مرضی ہے کہ وہ جا کے کمپنی سے لگوا لے گا تو اس کی سبسڈی کم ہو جائے گی, لیکن جو فارمر چوائس ہے, جو اس کی لوکل مارکیٹ کے اندر چیز اویلیبل ہے, اگر وہ لگوائے گا جو وہ لگوانا چاہتا تھا تو 90 سے 95% کی سبسڈی ہے. ہم نے فارمر کو پیسہ دینا ہے. ہم نے پہلے ایک سروے پیسہ دیا یا ہم نے سبسڈائز کر دیا؟ نہیں, اس سال ابھی ہم نے دینا ہے. اچھا, نہیں, ہم نے فارمر کو, ہمارے سرویز جائیں گے تھرڈ پارٹی, وہ جا کے دیکھیں گے کہ جی سولر پہلے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اوکے کی رپورٹ دیں گے. الیکٹرانک بیلٹنگ ہوئی, 5,33,000 لوگوں نے اپلائی کیا. اس میں سے ای بیلٹنگ ہوئی جو چیف منسٹر صاحبہ نے خود کی, 8,000 لوگوں کو بیلٹنگ ہوئی ان کی جو کوالیفائی کی ہے. کسی کی سفارش نہیں. میرے حلقے میں میرے کسی ایک ووٹر کو, ایگریکلچر منسٹر کے کسی ایک ووٹر کو میرے کہنے پہ ایک سولر پلیٹ نہیں ملی. وزٹ کر لیں ایز این ایگریکلچر, آپ ضرور کریں. میرے ایگریکلچر, میں خود فارمر ہوں, میرا خاندان سارا فارمر ہے. میرے کسی خاندان کے ڈیرے پہ یا میرے ڈیرے پہ آپ کو 9,500 ٹریکٹروں میں سے ایک ٹریکٹر نظر نہیں آئے گا کوئی گورنمنٹ کی, کیونکہ ایوری تھنگ از ای بیلٹنگ, اور چیف منسٹر صاحبہ خود کرتی ہیں. اچھا, میں آپ کو جو پہلے بتانا چاہ رہا تھا کہ جب میکنائزیشن کی بات ہوئی نا, ہائی ٹیک میکنائزیشن, تو اب آپ ہارویسٹر کی جب بات کریں, ہارویسٹر کوئی سستی چیز نہیں ہے. ہارویسٹر 15 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ تک کا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ پیوٹ کی بات کریں بائر سے, تو پیوٹ بھی آج 50 لاکھ کروڑ کی, 40 لاکھ کی, 30 لاکھ کی ہوگی. اب رائس کے ٹرانسپلانٹر, آج بھی رائس جو ہے وہ خواتین گرمی میں, اس گرمی میں بچے اور خواتین جو ہے رائس ٹرانسپلانٹ اپنے لیبر مینولی کرتی ہے, ٹھیک ہے. مکی کی چھلائی جو ہے آج بھی مینولی ہوتی ہے. گندم کا جو ہارویسٹر ہے وہ 10 ایکڑ کاٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی بیلٹ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ 1960 کا جنگ سے اٹھایا ہوا ہارویسٹر ہے. اب ہم کس طرح لائیں؟ ہم نے جناب ایک کانفرنس کی سروس پرووائڈرز کی, اس کے اندر تمام بڑے سروس پرووائڈر کو بلایا, 200-300 لوگ بلائے, ان کی ہم نے ان پٹ لی. اس میں لوکل انٹرنیشنل دونوں تھے. ہاں, تو تمام انٹرنیشنل کمپنیز کے جو ریپس تھے ان کو بلایا, ٹھیک ہے. ان کو بلا کر ان سے ہم نے رائے لی, ان سے رائے ہم نے رجسٹر کر لی. پھر ہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے ایک کمیٹی بنائی, اور کمیٹی بنا کے ہر تحصیل لیول پر ہم نے اپنی کمیٹی کو بھیجا کہ آپ لوکل جو سروس پرووائڈر ہے جو ایک مشین لیتا ہے
اور 10 فارمرز کی فصل کاٹتا ہے کرائے پہ, اس سے جا کے رابطہ کرو, اس کی ان پٹ لی. ہم نے جناب کراپس ٹارگٹ کیا کی, ویٹ ٹارگٹ کی, رائس ٹارگٹ کیا, میز ٹارگٹ کیا, آرچڈس ٹارگٹ کیے, اور ہم نے ان کی تمام امپورٹنٹ مشینری ڈالی. ایک انٹرسٹ فری لون نکالا, ہائی ٹیک میکنائزیشن لون. 9,000 لوگوں کو ہم نے 9,000 مشینری منگوانی ہے, ٹھیک ہے, آنی ہے, وہ اس سال کا پروگرام ہے. 1,000 لوگوں کو لون دینا ہے, 10 بلین کا لون ہے, 1,000 لون ہونا ہے, 4 کروڑ کی اس کی پہ کیپنگ ہے, اور وہ صرف اور صرف ایگریکلچر چیزیں ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لون لے کر آپ گھر بنا لیں یا گاڑی خرید لیں, نہیں. وہ اب میں جب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, 1 سال کے اندر اس لون کے تھرو پنجاب کے اندر 300 نیا ہارویسٹر آ جائے تو بات کہاں کی کہاں جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں سر. دنیا ظاہر ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے, اور ہم بھی ظاہر اپنی کوشش کر رہے ہیں اس ترقی میں کسی طرح میچ کرنے کے لیے. مجھے بھی کچھ موقع ملا پاکستان سے باہر فارمنگ دیکھنے کا کہ کس طرح فارمنگ کی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں مشین سے لے کے اور اس سے باقی جو کنیکٹڈ اکوپمنٹ ہے ڈیجیٹلائز ہو گیا دنیا بھر کے اندر. ہاؤ وی آر اپروچنگ دس ڈیجیٹلائز سائڈ آف اریگیشن, آف فارمنگ اینڈ تھنگز ریلیٹڈ ٹو اٹ. مطلب کیا ہم کوئی موبائل ایپس ایسی ہماری آ چکی ہیں, کچھ ہماری کیا مشینری یا ہمارا سارا سسٹم ہولسٹک, اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو نیرو ڈاؤن کریں. آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں ہمارا ایک پنجاب کا ادارہ ہے PITB. سو ہماری الحمدللہ جتنی بھی اسکیمز ہیں نا, چاہے وہ ٹریکٹرز ہو, چاہے وہ سولر ہو, چاہے وہ کسان کارڈ ہو, ایک تو وہ سب ای بیلٹنگ ہوتی ہے. ایک تو وہ دقیانوسی نظام ختم ہو گیا, پرچی ڈالی, مرضی کی پرچی نکال کے سائڈ پہ رکھ دی, ایک تو وہ ختم ہو گیا. سو وہ بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہم کنٹینیوسلی ہائر کر رہے ہیں. کسان کارڈ جیسا پروگرام کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے, لائف اسٹاک کارڈ جیسے پروگرام کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے, آپ ڈیجیٹلی اس کو اپلائی کریں گے. اچھا, اوور اینڈ اباؤ ہم نے 2 MOUs کیے, ایک فیس کے ساتھ کیا اور ایک ہم نے باخبر کسان کے ساتھ اور ویدر والوں کے ساتھ کیا. اچھا, یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فارمنگ کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا آئیڈیا کیا ہے کہ فارمنگ کا ہم نان اسٹاپ ایک ہمارا سروے بھی چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کی ایریاز کو, فارمز کو مارک کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں. اب آئیڈیا از کہ فارمر کو سب سے پہلے ویدر الرٹ آئے, اگر موسم خراب ہے, بارشیں آ رہی ہیں, اگر آلو کی فصل ہے کورے کے اندر بہت خراب ہوتی ہے, وہ آ رہا ہے. سو ویدر الرٹ ساتھ ساتھ فارمر کو آتا رہے. بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو کیا اس کا حل ہے. اس کے ساتھ ساتھ باخبر کسان کے اندر آپ فارمرز کے ساتھ کنیکٹیوٹی کر کے فارمرز کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی. اب ڈیجیٹلی کس طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ وی آر ان اے پروسیس آف ڈوئنگ اٹ. سم آف اٹ وی ہیو ڈن اٹ اینڈ سم آف اٹ وی آر ڈوئنگ اٹ, بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ ویری فاسٹ, بیکاز اگر ہم یہ ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے فارمنگ کو تو یہ پرانے آبسلیٹ طریقوں سے فارمنگ اب نہیں چل سکتی. سر ویسے ان پرانے طریقوں میں نا, یا کنونشنل طریقوں میں مثال دیتا ہوں, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ منجو داڑو میں جو بہت ساری چیزیں دریافت ہوئیں تو اس میں کہیں پہ کچھ گندم کے دانے بھی ملے. تو میرے ذہن میں فوراً یہ چیز آئی کہ ہمارے ہاں جب گندم کاٹی جاتی ہے دیر از نو پرٹیکولر پلیس, یا اسٹوریج نہیں ہوتی, اسٹوریج ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. وہ یا تو چوری ہو جاتی ہے یا وہ موسم کے زیر تاب آ جاتی ہے. سو جس طرح کر کے بھی بڑے چھوٹے فارمر نے وہ ایک اپنا چانک نکال لیا. آپ یو ول بی سرپرائز کہ بڑے فارمرز کے پاس اسٹوریج فیسلٹی نہیں. سر اب کیا کریں, اس کا کیا حل ہے؟ اچھا, اس کے اندر نا یہ اگین ایک تو یہ تھوڑا سا بڑا ایگریکلچر میں نا آن اے لائٹر نوٹ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ چلتے جاتے ہیں تو ایک دم آگے آپ کو نا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ جی اب یہ کوئی اور محکمہ شروع ہو گیا, اب یہ جی وفاق شروع ہو گیا. اب مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال سے پہلے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سیڈ چیک نہیں کر سکتا تھا. اچھا, نہیں کر سکتا. یہ کیا سائنس تھی؟ آئی ڈونٹ نو. وفاق کے پاس تھا. سیڈ از ود, آج بھی سیڈ از ود وفاق. اچھا, تو ہم سیڈ چیک نہیں کر سکتے کہ سیڈ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے. پہلی مرتبہ ایگریکلچر کی تاریخ میں ہم نے وفاق سے اپنے آپ کو یہ اتھارٹی دلوائی کہ ہم سیڈ چیک کر سکتے ہیں. سو اب یہ جو بات کر رہے ہیں اب سیڈ اسٹوریج بھی ذرا بتائیں نا ہمیں. اچھا, سیڈ اسٹوریج کی اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, پرائز کنٹرول کموڈیٹی ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. اب بیکاز میں ایگریکلچر لائف اسٹاک منسٹر ہوں تو میرا ان کے ساتھ ایوری ناؤ اینڈ دین ہم مل کے کام کرتے ہیں اکٹھے. اچھا, ان کے اندر اب دے آر ورکنگ ان اے بگ وے فار دا نیکسٹ ویٹ کراپ.
جتنے بھی آپ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے گوڈاؤنز ہیں, بہت لمبے چوڑے گوڈاؤنز ہیں, ان کو وہ اپ گریڈ کر کے, ان کو بہتر کر کے, ان کو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینے لگے ہیں تاکہ فارمر کو, یہ فرسٹ ٹائم ہوگا, تاکہ فارمر کو اسٹوریج کے اندر فیسلٹی دی جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی سبسکرائب کریں. کاٹن پروڈکشن اور سب اسٹینڈرڈ سیڈ along with pesticides and sales tax of 18% is an issue which is rising. A sales tax on 18% on? Sales tax 18% on domestic production. اچھا, of cotton. جی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ آپ نے نا دو بڑی اہم باتیں کی. پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈومین میں ہے. پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کے ہمیں نان اسٹاپ ایک چیلنج رہتا ہے کہ جی 2 نمبر کھاد, اڈلٹریٹڈ پیسٹیسائڈ. ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر تقریباً 80 کروڑ کا پیسٹیسائڈ کا مال ضبط کیا ہے. اچھا, 80 کروڑ سب اسٹینڈرڈ 2 نمبر. سینکڑوں FIR کروائی ہیں, بندے اٹھوائے ہیں. یہی ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے, ان فل فلیج طریقے سے, جب تک یہ کام رکے گا نہیں. اچھا, اب اس کا حل اگر آپ پوچھیں کہ کب تک آپ FIR کرتے رہیں گے, کب تک آپ پکڑتے رہیں گے بندے, اس کا حل کیا ہے, تو حل بھی ہے. حل یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک پروگرام بنایا ہے, وہ ہے ایگریکلچر مالز کا. ہم نے پچھلے سال 4 بنائے ہیں, اس سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ 10 بنانے جا رہے ہیں. ایگریکلچر مال کا آئیڈیا کیا ہے کہ I'll come to 18% cotton later on. ایگریکلچر مال کا آئیڈیا کیا ہے کہ ایگریکلچر مال کے اندر 1 ونڈو آپریشن ہوگا, جہاں پہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک اویلیبل ہوگی, اور وہ MRP ریٹ پہ اویلیبل ہوگی. وہاں پہ کوالٹی کی چیز ملے گی, وہاں پہ معیاری چیز ملے گی, اور وہاں پہ ریٹ وہ ہوگا جو MRP ریٹ ہوگا. اچھا, وہ کانسیپٹ ہے کہ جب ایک فارمر جائے اور فارمر جا کے کھاد خریدے, سیڈ خریدے, پیسٹیسائڈ خریدے, فارمر جا کے اکوپمنٹ خریدنا چاہے, فارمر جا کے لون لینا چاہے, فارمر جا کے فائنینسنگ لینا چاہے, فارمر جا کے کسان کارڈ. لیکن سر پرابلم پھر وہی آ جائے گا نا شاہ صاحب, کہ فارمر جب جائے گا آپ کے پاس تو آپ ذرا کوالٹی کی اس کو چیز دیں گے, اس میں پرائسنگ اپ ہو جائے گی. نہیں, کیوں اپ ہوگی جب MRP پرائس ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 18% کو آپ نے نہیں بھولنا اور میں نے بھی نہیں بھولنا, لیکن یہ آپ نے بات اگلی چھیڑ دی ہے. کیوں اپ ہوگی, میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ 2 سال کے اندر, یہ میں آپ کو کچھ دکھانا بھی چاہوں گا, 2 سال کے اندر نا, جب ہماری گورنمنٹ آئی, اس سے پہلے آپ صرف اس چیز کا اندازہ کریں کہ نوٹیفائڈ پرائس کیا ہے. یہ 2000 آپ کو میں بات بتا رہا ہوں 23 کی 22 کی نوٹیفائڈ پرائس ہے یوریا کی 2050, ٹھیک ہے, اور بک کتنے کی رہی ہے 3500 کی. 23 میں نوٹیفائڈ پرائس کیا ہے 2925, بک کتنے کی رہی ہے 4700 کی. چلتے جائیں پیچھے, 2021 1750 2600. اب آتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, نوٹیفائڈ پرائس ہے 4650, بک کتنے کی رہی ہے 4350. پرائس بھی تو زیادہ ہو گئے سر. کہاں سے زیادہ نوٹیفائڈ پرائس؟ نہیں سر, نوٹیفائڈ MRP پرائس ہوگا نا جب ٹیکس لگتے رہ گئے, جب فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکسیشن لگائی. بات دیکھنے والی یہ ہے کہ نوٹیفائڈ نہیں پرائسنگ تو آپ ہو گئی سر, پرائسنگ تو آپ دیکھیں نا, فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا تو پرائسنگ آپ ہوگی. اس سال زیرو, اس سال معاملہ وہیں پہ رہا. نہیں, اس سال کوئی ٹیکس نہیں لگا. معاملہ یہ ہے کہ DAP اور یوریا, میں فارمر ہوں 6-7 جنریشن کا, میری کوئی مل نہیں ہے, کوئی رینٹل شاپس نہیں ہے, پلازے نہیں ہے, میری سورس آف انکم واحد زراعت ہے. ٹھیک ہے, میں نے آج سے 2 سال پہلے DAP 16,000 کی خریدی, سفارش کرا کے, میں سابقہ MNA تھا تب, میں نے سفارش کرا کے 16,000 کی DAP خریدی. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں نے یوریا 7,000 کی خریدی, کھاتے چیک کرا دوں گا ذاتی, سفارش کرا کے خریدی. اب آتی ہے 24 اور 25 کا دور, تو MRP سے بلو ریٹ پہ DAP کا ریٹ ہے جی 12,600, پچھلی گندم پہ بکتی کتنے کی رہی 12,400 کی. آج بھی وہی ریٹ ہے اور وافر دستیاب ہے, کسی کو بھیجیں ابھی. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یوریا اور DAP وافر دستیاب نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو ریٹس دیے ہیں. اب اس سال کیا ہوا, اس سال جو آپ نے بات کی نا کہ قیمت بڑھ گئی, قیمت ضرور بڑھی کیونکہ ٹیکسیشن بڑھتی رہی. اس سال چیف منسٹر صاحبہ نے ریکویسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کو
کہ پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا. فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. سو جب آپ اگلے سال سے دیکھیں گے تو آپ کو 2024 سے لے کے 23 سے لے کے 26 تک ایک کنسسٹنٹ پرائس بھی نظر آئے گی جب میں آپ کو اگلی دفعہ یہ گراف دکھاؤں گا, اور جو نوٹیفائڈ پرائس ہوگی اس سے نیچے کھاد بکتی بھی نظر آئے گی آپ کو. اب اگر آپ اجازت دیں 18% والی وہ میں ضروری بات کرنا, میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. کاٹن جو تھی نا میرے چائلڈ ہوڈ پہ, میں نے آپ کو بتایا میں خود فارمر ہوں, میرے چائلڈ ہوڈ پہ میں اکاڑے کا رہائشی ہوں, میرے چائلڈ ہوڈ پہ کاٹن مجھے اپنے علاقے میں نظر آتی تھی سینٹرل پنجاب. انفارچونیٹلی وہ ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئی اونلی ان ساؤتھ پنجاب. ٹھیک ہے, اب کاٹن از دا اونلی سیڈ جو کہ ہم جی ایم او سیڈ یوز کر رہے ہیں, جینیٹکلی موڈیفائڈ سیڈ, ورائٹی پرانی ہے. اچھا جب اور جی ایم او سیڈس کی باری آتی ہے کہ جی آؤ جی میز میں لے آئیں, سویا میں لے آئیں, ادھر لوگ کہتے ہیں جی جی ایم او سے بندے مرتے ہیں, جی ایم او سے جانور مرتے ہیں. یار 20 سال سے جی ایم او سیڈ کاٹن کا استعمال کر رہے ہو, کتنے جانور مار گئے ہیں, کتنے بندے مار گئے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ تو میں ایسے ذرا کرنا چاہتا تھا. اب اگلی بات یہ ہے وہ سیڈ پرانا ہے. اب کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے, کریکٹ, ٹھیک ہے, پاکستان کو وہ بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے اور زراعت اس میں سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایک سیڈ ہے جس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ 50 ڈگری تک. ایک پوائنٹ میں بھول نہ جاؤں, آپ نے کہا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت افیکٹ کر رہی ہے. یہ اس میں تو میرا خیال ہے کو پالیٹکس نہیں آنی چاہیے, وہ بلین ٹری سونامی ہو یا ٹریلین ٹری سونامی ہو. میں نے اس پہ بھی آپ پہ جانا ہے کہ آپ پورے پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی پولیٹیکل بات نہیں, شجرکاری پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں کروں گا, دیٹ ہیز بین ہالٹیڈ, وہ ہالٹ ہوا ہے, اس پہ میں علیحدہ بات کرتا ہوں, لیکن پہلے کمپلیٹ کیجیے. بات یہ ہے کہ ضرور کیجیے گا اس پہ بات. اچھا بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر آپ کی کوئی سیڈ ہے جس کی ایک مطلب کہ ہے کہ وہ 50 ڈگری سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. ادھر 50 ڈگری پلس ٹیمپریچر جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب, ایک تو ریسٹرکٹ ہوگی ساؤتھ پنجاب کے اندر, پھر جناب بارشیں ہو جانا. اچھا اب ہم مسلسل اس ایفرٹ میں ہیں, ٹھیک ہے, اور چیف منسٹر پنجاب نے خود لیٹر لکھا ہے آن آر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ریکمنڈیشن کائنڈ آف انہوں نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر کہ جی ایم او سیڈس کو ہمیں اڈیپٹ کرنا چاہیے, نئی ٹیکنالوجی سیڈس کی ہمیں لانی چاہیے, اور اس نئی ٹیکنالوجی کو تھرو آر ریسرچز ہم ان کی ٹویکنگ کر کے اپنے موسم کے لحاظ سے, اپنے پیسٹ کے لحاظ سے ان کو سیٹ کریں. اچھا ڈکلائن ہوا کیا, ہوا یہ کہ کاٹن کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہو گیا, کاٹن کی فصل کم لگتی جا کے. اب اس کا ایک وجہ سیڈ ہے, ایک وجہ ہے نا, یہ سیڈ ہے. دوسری وجہ کلائمیٹ چینج ہے, تیز موسم, بارشیں. تیسری وجہ 18% ٹیکس آن لوکل پروڈکشن ہے, بالکل ہے. میں آئی ول بی ویری فرینک اینڈ ویری اوپن اباؤٹ اٹ. ہم نے کیا کیا, اب دیکھیں میرا بطور ایگریکلچر منسٹر اینڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور چیف منسٹر کی ڈائریکشن, میرا کنسرن پرابلمس کو لے کے بیٹھ کے رونا نہیں ہے. میرا کنسرن ہے کہ سولوشن ہے اور کاٹن کی فصل کو زیادہ سے زیادہ لگانا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے جناب پابندی لگا دی اس دفعہ ارلی رائس پہ. ساؤتھ پنجاب میں کیا ہو رہا تھا, ساؤتھ پنجاب پہ یہ ہو رہا تھا کہ فارمرز 2 چاول کی فصل لے رہے تھے, پہلے ایری فائن لگاتے تھے, پھر باسمتی لگاتے تھے. اب پانی کا زیاں, 2 چاول کی فصل. ساؤتھ پنجاب از ناٹ مینٹ فار 2 crops آف رائس. ٹھیک ہے, ساؤتھ پنجاب از مینٹ فار کاٹن, ساؤتھ پنجاب از مینٹ فار شوگر کین, ساؤتھ پنجاب از مینٹ فار ملٹیپل ادر کراپس. اچھا ہم نے ارلی چاول پہ پابندی لگائی اور سخت قسم کی پابندی لگائی, اور جب پابندی لگائی تو آپ کو پتہ ہے ارلی کاٹن جو 15 فیب سے لے کے 31 مارچ اوور سم پیریڈ آف ٹائم یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ کاٹن کی اگر ییلڈ لینی ہے تو وہ ارلی کاٹن ہے جو کہ 15 فیب سے لے کے 31 مارچ کے درمیان ہے. اور جو سیزنل کاٹن ہے گندم کی فصل کے بعد وہ ڈراسٹکلی ہٹ ہوتی ہے کلائمیٹ چینج, ہارش ویدرز اینڈ رین سے, اور وہ ییلڈ اتنی اچھی نہیں دیتی. ارلی کاٹن کبھی بھی پنجاب کی تاریخ میں 3,70,000 ایکڑ سے زیادہ نہیں لگی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال ایز وی اسپیک 8,60,000 ایکڑ ارلی کاٹن کے ہم نے لگوائے. ہم نے 18% کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر. چیف منسٹر صاحبہ نے وفاقی بجٹ کے اندر 4-5 تجاویز اور ریکویسٹ کی فار دا فارمر آف پنجاب. ایک انہوں نے کہا کہ جی کسی قسم کی ان پٹ کے اوپر مزید ٹیکسیشن نہیں لگنی. کائنڈ انف آف دا پرائم منسٹر, انہوں نے یہ بات ہماری تسلیم کی. آئی مسٹ سے کہ منسٹر فوڈ سیکورٹی رانا تنویر صاحب نے دن رات اس کے لیے ایفرٹ کی ہے,
اور وہ بھی ہیز بین اے وائس فار دا فارمرز ان اسلام آباد. چیف منسٹر صاحب نے دوسری ریکویسٹ کی کہ جی لوکل پروڈکشن آف کاٹن جو ہے اس پہ 18% ٹیکس کو ویو آف کریں, ٹھیک ہے, یا ویو آف کے خیال سے انجسٹیفائڈ یا ویو 18% ٹیکس کو ختم کریں یا امپورٹڈ کاٹن پہ ٹیکس لگائیں, ٹھیک ہے. تیسرا, نئی مشینری پہ اور ٹریکٹرز پہ کسی قسم کی اور ٹیکسیشن نہ لگائیں, جی ایم او سیڈس کو اڈاپٹ کریں. ان کے اندر سے فرٹیلائزر اور انپوٹس والی تو بات مانی گئی, باقی بھی جو 4 چیزیں ہیں مجھے قوی یقین ہے کہ 18% یا ختم ہوگا اور یا انشاءاللہ تعالیٰ, میں نیوز دے کے جا رہا ہوں آپ کو, انشاءاللہ تعالیٰ یا وہ ختم ہوگا اور یا وہ امپورٹڈ کاٹن پہ بھی ٹیکس لگے گا. اگر امپورٹڈ کاٹن پہ ٹیکس لگے گا فارمر کو فائدہ ہوگا, فارمر کا ریٹ بنے گا, فارمر کی کاٹن اچھے داموں پہ بکے گی, جنز خوشی سے جننگ کریں گے اور معاملات پہیا کاٹن کا دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا. ویٹ پرائسز گری ہیں, اس حوالے سے کچھ سبسڈائز کرنے کا فیوچر پلان ہے؟ دیکھیں ویٹ کی آپ نے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات کی, آئی واز ایکچولی ویٹنگ فار اٹ. دیکھیں ویٹ ہماری ایک بہت مین اور کیش کراپ ہے اور 1,65,00,000 ایکڑ پہ اس سال ویٹ لگی. 10 سال کا اگر میں ڈیٹا اٹھاؤں آپ کو تو 10 سال کے اندر 16 ملین ایکڑ ویٹ لگی جو کہ 1,60,00,000 ایکڑ ہے. پچھلا سال ایک ایسا سال تھا جب بمپر کراپ تھی, 1,70,00,000 ایکڑ لگی. اس سال 1,65,00,000 ایکڑ لگی. 5 مختلف اداروں نے بھی ویریفائی کیا. گندم کی فصل بہت اچھی تھی, فارمرز نے تھرو کسان کارڈ اور ویسے بھی موسم بھی اچھا تھا, گندم کے لیے فیوریبل تھا, ییلڈز بہت اچھی تھی. ویٹ کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے اوپر اس معاملے پہ بہت کرٹیسزم ہے اور خدا جانتا ہے کہ یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں. چیف منسٹر پنجاب اپنے حساب سے اور محکمہ زراعت اور ایگریکلچر منسٹر اپنے حساب سے اس معاملے پہ ہم مطلب کہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ آگے کریں گے فارمرز کو اس پوزیشن سے باہر نکالنے کے لیے. اور گورنمنٹ انہیں اور جو گورنمنٹ کا پلان ہے اور جو پرائز کنٹرول کموڈٹی ڈپارٹمنٹ پلان کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ سپورٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب بائر مارکیٹ میں ہوگا تو ریٹ سٹیبل ہوگا. یہ تو سچویشنل کنٹرول جب سمہاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے سال اس کو ہاؤ یو آر گوئنگ اگلے سال یہ مینج ہوگا. کوئی آج ہمیں کوئی اچھا اب ہم نے گارنٹی تو دینا سر, آج ہمیں دے کے جائیں کہ جی اگلے سال ہم دیکھیں نا, میں وہی تو سنیں نا, میں گارنٹی کیا دوں گا, میں وہ بتاؤں گا جو میں نے کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم تاکہ فارمر مطمئن ہو کہ ایگریکلچر کے منسٹر صاحب نے یہ آن ریکارڈ چیز کہی ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم اس پرابلم کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے. اگلے سال دیکھیں, اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ نمبر 1 اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ پرائز کنٹرول کموڈٹی ڈپارٹمنٹ جن کی یہ ڈومین ہے, ہماری مشاورت کے ساتھ ہماری مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتاریں گے تاکہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو پروڈکشن تھی 20 ملین ٹن 24 ملین ٹن, فوڈ ڈپارٹمنٹ کتنی خریدا تھا 4 ملین ٹن, 16 ملین ٹن یا 20 ملین ٹن کہاں جاتی تھی, مارکیٹ فورسز پہ ڈٹرمن ہوتی تھی, لیکن 4 ملین ٹن ریٹ اسٹیبلش کر جاتا تھا کیونکہ آپ ایک سپورٹ پرائز دیتے تھے جو کہ آپ IMF کے بعد نہیں دے سکتے. IMF کے معاہدے کے بعد آپ گندم خرید نہیں سکتے, IMF کے معاہدے کے بعد آپ سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے, انڈیکیٹو پرائز نہیں دے سکتے. اب جب پرائیویٹ سیکٹر اندر آئے گا خریدے گا تو ریٹ سٹیبل ہوگا. لیکن آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک حد سے زیادہ فورس نہیں کر سکتے. پرائیویٹ سیکٹر نے خریدنا نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے کاروبار نہیں کرنا. ظاہر ہے وہ اپنی ٹرمز اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انٹرسٹ فری لونز دیں گے, اپنے KPIs ہیں, اپنے سٹینڈرڈز ہیں, ٹارگیٹس ہیں ان کے, جب پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انٹرسٹ فری لونز دیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں گے کہ آؤ اور آ کے خریدو, تو وہ کیوں نہیں خریدے گا. ان کی جب لائنیں کھولیں گے اور وہ انٹرسٹ فری ہوں گی تو وہ کیوں نہیں خریدے. لیکن سر یہ سولوشن تو پرماننٹ نہیں ہوگا. دیکھیں بات, آئی مین دس اگین ڈیپینڈز آن دس ول ہیپن لائک دس, یعنی آپ ایک فیوچر پاسبلٹی پہ بات کر رہے ہیں. پرماننٹ سولوشن پرماننٹ دیکھیں, پرماننٹ یہ کہ آپ بائی کریں اور ایک بائی آپ کر ہی نہیں سکتے, بٹ یو ہیو ٹو ایونچولی گو دیئر تاکہ آپ ایک بار سیٹ کریں. میں نے دیکھیں بائی آپ اگر آپ بائی کر سکتے ہوتے تو بائی کیوں نہ کرتے. دیکھیں کون سی سیاسی جماعت کو یا کون سی لیڈرشپ کو پسند ہے کہ ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو, ہر جگہ بلے بلے ہو رہی ہو اور کسان کہہ رہا ہو کہ گندم کے. دیکھیں میری گزارش, اب یہ کانورسیشن پتہ ہے کس طرف جا رہی ہے سر, یہ ابھی کانورسیشن اس طرف جا رہی ہے کہ دس گورنمنٹ ہیز ایکچولی سرنڈرڈ. نہیں جو IMF نے کہہ دیا, ہم اس کی ٹرانسلیشن سر اس کی میں ٹرانسلیشن نہیں کر رہا, آپ کا فارمر کر رہا ہے. 5 منٹ کا اگر موقع دینا, میں آپ 10 منٹ لیں سر, آپ 10 منٹ لیں, لیکن موقف تو سنیں نا ان کا. وہ کہتے ہیں دس گورنمنٹ ہیز سرنڈرڈ, وہ کوئی
ایجوکیشنل سیکٹر ہو, وہ ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہو, یا وہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہو, کہ جو IMF کہتا ہے وہ ہم مان لیتے ہیں, اس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس میں سے ہم رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو فارمر ہیں ہم کیا کریں بھائی, ہم تو پس رہے ہیں, ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں, مسئلے ہو رہے ہیں وغیرہ ہو رہا ہے. اب ویٹ ایک پرائسنگ ڈاؤن جانا اور ان کی ویٹ کا نہ بکنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. I mean concern is that do you guys have actually planned to go like this? آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یا تو اس ملک کے پاس کوئی 50-60 ارب ڈالر ہوتا تو پھر وہ آنکھیں دکھاتا اور IMF کو کہتا کہ میں نے تمہاری کوئی بھی شرط نہیں ماننی. ٹھیک ہے, ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جن حالات کے حساب سے بہتری آ رہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اس کے پیچھے بہت ساری ایفرٹ ہوئی ہے پچھلے 1-1.25 سال کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی. آپ دیکھیں نا پہلے کیا حالات چل پڑے تھے, الحمدللہ دن بدن بہتری آنے لگ گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب IMF کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے, میں جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لوں تو مجھے کیا اس ایگریمنٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے یا بھاگ جانا چاہیے؟ اب اس کو آپ سرنڈر کہیں, اس کو آپ کہیں ایگریمنٹ کی پاسداری ہے, اس کو آپ کہیں کہ بات کا سچا ہے, بات کا پکا ہے, جو مرضی اس کو لفظ دے دیں. ایگریمنٹ پنجاب نے بھی کی ہے, سندھ نے بھی کی ہے, بلوچستان نے بھی. آپ دیکھیں مجھے, میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے, میری بات 5 منٹ مجھے دے دیں, اس کے بعد آپ کی میں بات سنوں گا. سب صوبوں نے کی ہے, سب صوبوں نے ریمیڈی نہیں دی, سب صوبے اس معاہدے کے تحت 1 من گندم کا نہیں خریدا, 1 کلو کا 1 من کا ریٹ نہیں نکالا. تو کیا وہ بھی سرنڈر کر گئے؟ ہاں, اگر وہ سرنڈر کر گئے ہیں تو پھر ہم بھی سرنڈر کر گئے. بات یہ نہیں ہے کہ پنجاب کو آپ کسی اور ترازو سے تولیں اور باقی پاکستان کے صوبوں کو کسی اور ترازو سے تولیں, یہ زیادتی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے تمام 1000 گندم کے کاشتکار کو 1000 ٹریکٹر فری آف کاسٹ بانٹ دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کیوں بانٹا؟ 1000. یہ بھی ای بیلٹنگ سے ہوا تھا. ای بیلٹنگ سے ہوا, ایبسلوٹلی. کچھ بھی ای بیلٹنگ کے علاوہ, ای ٹینڈر ای بیلٹنگ کے علاوہ حکومت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سوائے ووٹنگ کے. ہاں, سوائے ووٹنگ کے. نہیں, ووٹنگ تو الیکشن میں ہوتا ہے نا, حکومت میں تو ووٹنگ نہیں ہوتی. اچھا, بات یہ ہے کہ ای بیلٹنگ سے ہوا. آپ نے 1000 ٹریکٹر گندم کے کاشتکار کو دیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے گندم لگائی ہے, مفت دیا, 1 روپیہ لیے بغیر دیا. آپ ٹیکسیشن بڑی کر رہے ہیں, ذرا اس پہ تھوڑے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. یہ جو ابھی انکم ٹیکس غالباً آپ نے لگایا ہے, کون سا؟ ایگریکلچر. ابھی کچھ نہیں آیا اس بجٹ میں, کچھ بھی نہیں آیا سر. اس میں سر جب آئے گا تو میں بات کروں نا. ابھی اٹ از ناٹ دیئر, اٹ از ناٹ امپلیمنٹڈ, اٹ از ناٹ ایگزیکیوٹیڈ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سیکٹر کو, یا تو آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں اس سیکٹر کو, نہیں دیکھیں, یہ تو خبر ہے. نہیں, آپ اس کو خبر سمجھے, جو مرضی سمجھے. ابھی تک ایک چیز لگی ہی نہیں ہے آپ کو. اس بجٹ کے اندر ہم واضح طور پہ کئی دنوں سے بول رہے ہیں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. سر انکم ٹیکس, یا تو آپ کہیں کہ انکم ٹیکس نہیں لگنے جا رہا. نہیں, جو آپ کا نیا دیکھیں, جو آلریڈی ٹیکسز چل رہے ہیں ایگریکلچر کے اندر. نہیں, میں صرف انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. انکم ٹیکس اب کنفیوژن ہے کہ بھائی اب وہ پیسہ ہماری انکم جو آئے گی اس پہ ٹیکس لگنا ہے, یا جو ہمارے پاس لینڈ ہے اس کے حساب سے لگنا ہے, کوئی سلیبز ہوں گی, کیا ہوں گی. انکم ٹیکس تو زرعی ٹیکس اور زرعی انکم ٹیکس ہیز آلویز بین دیئر. میں خود فائل کرتا ہوں. ناٹ ایگریکلچر. نہیں سر, نہیں, کیوں نہیں, کس نے کہا میں بھرتا ہوں؟ نہیں, میں بات نہیں کر رہا. میں نہیں, میری گزارش تو سن لینا. میں آپ کو اب میں ایگریکلچر منسٹر کے طور پہ بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنی مٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. میں سن آف سوئل ہوں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میرا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے سوائے زراعت کے. مجھے جب گندم کو ہٹ پڑتی ہے تو مجھے بھی ہٹ پڑتی ہے, جب کوئی چیز پلس ہوتی ہے تو میں بھی پلس ہوتا ہوں. زرعی انکم ٹیکس, آبیانہ اینڈ زرعی ٹیکس, لینڈ بیسڈ ٹیکس اینڈ انکم بیسڈ ٹیکس اینڈ واٹر بیسڈ ٹیکس ہیز آلویز بین دیئر. جو بات ہو رہی تھی کہ اس کے سلیبس کو بڑھانے کی بات ہو رہی تھی, تو ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہے. یعنی آپ خبر دے رہے ہیں, میں یہ سمجھ, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہے. یہ تو آؤٹ رائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اس کے اندر جو ٹیکسیشن چل رہی ہے, جو چلتی آئی ہے, وہی ہے. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا, کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا, نہ لگنے جا رہا ہے, نہ سلیبس اپ ہوں گی نہ ڈاؤن ہوں گی. تو فائنانس منسٹر نے اس دن کھڑا ہو کے اپنی بجٹ اسپیچ پہ کہا, اس کے بعد ملٹیپل ٹائمز یہ بات چلی کہ نہیں, لوگوں میں ابھی کنسرن ہے, یہ دس از اے ٹیکس فری بجٹ. یہ کنسرن ہے لوگوں میں, فارمرز میں یہ کنسرن ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس, میں آئی ریپیٹ, آلریڈی زرعی ٹیکس, سر وہ دیکھیں لینڈ کے اوپر آپ سلیب چینج کر دیں, انکریز کر دیں, دیٹ ہیز بین ٹیکن ایز این ایڈیشنل ٹیکس.
that has been taken as another chunk that government is going to get from us, from farmers actually. So अभी उसका आप ये कोई कह रहे अमल हैं, दरामद आप वो कह रहे हैं कि उसका कोई अमल दरामद नहीं, उसका कोई अमल दरामद नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ना वो होने जा रहा है फिलहाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एज वी स्पीक फिलहाल कुछ ये भी तो नहीं एक खुशखबरी। अब आगे जाके साल बाद क्या होता है वो मैं नहीं, वो तो फिर बात की बात नहीं, देखेंगे। अभी 25 से 26 तो साल ओके आप कह रहे हैं ना, 26 के अंदर कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स नहीं नजर आया, ना स्लैब चेंज हो रही हम है। फख्र से कह रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट। आगे बढ़ते हैं, डैम्स। पाकिस्तान का अभी ये जो रिसेंट स्टैंड ऑफ एक इंडिया के साथ हुआ है, कहीं वो इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला उसने छेड़ा, गुफ्तगू कहीं और निकल गई। लेकिन इंडिया, ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि बहुत सारे डैम उसने कंस्ट्रक्ट किए, बहुत सारे वो प्लान करता है करने के। हमारे यहाँ डैम कंस्ट्रक्शन को लेके पंजाब गवर्नमेंट का, आपकी मिनिस्ट्री का, व्हाट यू गाइस हैव प्लान्ड? देखिए मेरे पास डैम्स नहीं है, ये एक और स्टेप आ गया है, दिस इज़ विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट, कनाल्स एंड डैम्स आर विद इरिगेशन डिपार्टमेंट। मेरे पास हैं मिनी डैम्स। ठीक है। अब मिनी डैम्स, जब मैं वाटर कंजर्वेशन की बात करता हूँ, जहाँ पर मैं ड्रिप की बात करता हूँ, जहाँ पर मैं पिवट की बात करता हूँ, जहाँ पर मैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, बेड सोइंग की बात करता हूँ, तो वहाँ मैं पोटोहार के इलाके के लिए इस बजट के अंदर एक स्पेसिफिकली पोटोहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बजट एलोकेशन की है 7 बिलियन रुपीज़। पोटोहार को हमेशा ज़रात के तौर पे निगलेक्ट किया गया। थोड़ा सा स्मॉल डैम को डिफाइन भी ज़रा नाज़रीन के लिए कीजिएगा। पोटोहार को ज़रात के तौर पे निगलेक्ट किया गया। ये कहा गया कि जी वहाँ, अब आपको पता है वहाँ पहाड़ हैं, ज़मीन नहीं है सीधी, कि जी उसकी औसत है, बंजर है। हमने कहा कि भाई ये हमने नहीं करना, हमने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। पानी का वहाँ प्रॉब्लम है, बारानी इलाका है, ज़ेरे ज़मीन नीचे पत्थर हैं, पानी नहीं है, बारिशों पे डिपेंड करता है और मिनी डैम्स पे डिपेंड करता है। सो मिनी डैम्स हैं, वेरी स्मॉल डैम्स, जो प्राइवेट डैम्स हैं। समझे एक बंदे का ज़मीन है इस टेबल की तरह, तो जहाँ ये कप पड़ा है वहाँ उसने एक डैम बनाया हुआ है, जहाँ पे वो रेन वाटर कलेक्ट करता है, फ्लड वाटर कलेक्ट करता है, जहाँ पे वो चैनल से, जहाँ पे रेन वाटर फ्लड वाटर चलता है उसको वो कलेक्ट करता है और फिर बाकी सारा साल उसको पंप से पुल आउट करके इस्तेमाल करता है। तो वो हम आइंदा आने वाले टाइम के अंदर हम काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ डैम्स बनाने जा रहे हैं, मिनी डैम्स। इस पर कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजाइज करनी है? पूरा प्लान 7 अरब रुपया रखा है इस बजट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ पोटोहार के लिए टाइमलाइन तय की है इसके लिए? पूरा इस साल के अंदर, इस 25-26 के अंदर कंप्लीशन होगी इंशाल्लाह। लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन आपसे ये बताएं कि ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट आती है और उसके अंदर मिनिस्टर्स आते हैं, जिम्मेदारान आते हैं और परफॉर्म करते हैं, और हर एक कोई ना कोई अपने तौर पे मैं इससे कोशिश पहले करता है। क्लाइमेट चेंज का भी ज़रूर आपको जवाब देना चाहूँगा। आप प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, क्लाइमेट चेंज जो है ना जी, क्लाइमेट चेंज जो है वो एक इशू है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या किया, और जो आपने मेरे से एक सवाल पूछा फॉरेस्ट वाला भी, मैं वो भी जवाब दूँ। अच्छा, प्लांटेशन। हाँ, प्लांटेशन वाला। क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ कि जब स्मॉग आती थी तो सारी हुकूमतें बैठ जाती थी कि स्मॉग आ गई है, स्मॉग को मिटिगेट करना है, तो स्मॉग फिर मिटिगेट नहीं होती थी। हर चीज़ को करने का एक वक्त होता है। अब हुआ ये कि जब चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा आई तो सीनियर मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज के पोर्टफोलियो को देखती हैं, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि जितनी भी मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक टेबल पे बिठाओ। फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैठा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बैठा, एनर्जी डिपार्टमेंट बैठा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बैठा, CNW डिपार्टमेंट बैठा, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बैठा, सारे डिपार्टमेंट बैठे, देखा कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसी अकॉर्डिंगली उनके ज़िम्मे काम लगे। उनको कहा कि ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे। एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान बनाया, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने का प्लान बनाया। हमने 5000 सुपर सीडर 60-40 के प्रोग्राम पे इस चावल की फसल के शुरू होने से पहले हम फार्मर्स को दे चुके होंगे। जब सुपर सीडर हम देने लगे तो हमने सर्वे करवाया कि पंजाब के अंदर सुपर सीडर्स कितने हैं। सुपर सीडर एक मशीन है जो फार्मर समझते हैं, लेकिन मैं आपकी बताता चलूँ कि एक मशीन है जो चावल की स्टबल के अंदर, चावल की कटी हुई फसल के अंदर मशीन घुसती है, ट्रैक्टर के पीछे चलती है, वो एक ही वक्त पे उस स्ट्रॉ को भी चॉप कर देती है, गंदम का सीड भी डाल देती है और फर्टिलाइज़र भी डाल देती है। ठीक है। और 1 एकड़ को अगर कन्वेंशनल तरीके से प्लाउ करना हो, ज़मीन तैयार करनी हो, गंदम लगानी हो, तो 30 लीटर लगता है, और सुपर सीडर के ज़रिए 8 से 10 लीटर लगता है गंदम लगा के फारिग हो जाने से, और स्मॉग का मसला भी नहीं होता। तो 200 से 300 सुपर सीडर था पूरे पंजाब में।
ہم نے 5,000 سپر سیڈر ایک سال میں فارمرز کو دے دیا. اچھا اب درختوں کی بات آپ نے کی, یہ میرا اچھا سوال درختوں ہے. کی بات کی, آپ کو پتا ہے دیر از نو میچ. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پریونٹیو میجرز ہے جو آپ لے رہے ہیں, ایسا ہی ہے. نہیں درختوں کو میں بتاتا چلوں, ون آف دی ادر میرا کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ از نہیں ہے درخت, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, جب درختوں کا فیب کے اندر درخت لگتے ہیں یا برسات کے اندر درخت لگتے ہیں, تو جب درخت لگانے کا ٹائم آیا, میرے دونوں ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک میسو ٹری پلانٹیشن کی. ہم نے اپنے ہر جگہ ٹارگیٹ دیے کہ آپ نے اتنا 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 درخت لگانا ہے. میں اپنے ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں. CNW کی روڈ بنتی ہے, 1% بجٹ اس کا ایلوکیٹڈ ہے کہ اس کی سائڈوں پہ درخت لگے گا. کنال کی لائننگ ہوتی ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے کہ جو کنال کی لائننگ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے اس پہ درخت لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ پرانے بزرگوں کے ٹائموں پہ نا روڈوں کے ارد گرد بھی درخت ہوتے تھے اور نہروں کے ارد گرد بھی درخت ہوتے تھے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوگوں نے کاٹ کوٹ کے لے لو گے, وہ لگیں گے. پھر بیسو وے کے اندر جب ٹری پلانٹیشن ہوتی ہے, میری ڈیوٹی لگی تھی شیخو پورہ کے فارسٹ کے اندر, میسو وے کے اندر ٹری پلانٹیشن ہو رہی ہے. اٹ از آر ٹاپ پرائرٹی اس کو عوام تک بھی کو پہنچائیں تاکہ کوئی عوام بھی اپنا حصہ ڈالے تاکہ ادھر ہم لوگوں کو ادھر پچھلے سال, اس سال تو میری ڈیوٹی لگی تھی شیخو پورہ کے جنگل میں, پچھلے سال میری ڈیوٹی لگی تھی لبرٹی چوک پہ, اور میں سارا دن کھڑا رہا اور میں نے عام لوگوں کو ہم نے روک کے ایک ایک درخت دیا, اور ہم نے کہا کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے CM مریم نواز شریف کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے, اور ہم نے دیا. اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور بات ضرور کرتا چلوں. ایگریکلچر کے اندر نا, کمنگ بیک ٹو ایگریکلچر کے اندر 60% از لائف اسٹاک. وہ سارے لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہوتی, ان کے پاس جانور ہوتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے, اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے, اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے. اچھا وہ اب جانور کو اچھی خوراک نہیں کھلا سکتے, اس کے لیے لائف اسٹاک کارڈ نکالا, 27,000 روپیہ فی جانور دیا فیڈ لاٹ فیٹنگ کے لیے کہ ونڈا ڈالو, منرل ڈالو, سائلیج ڈالو, اور 4 مہینے بعد پیسہ واپس کر دو. 85% اس کی ریکوری ہو چکی ہے. فیز 2 اب سٹارٹ ہونے جا. دنیا بھر کے اندر ملک بریڈز اور میٹ بریڈز ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں ایک چیز ہے جو ہمارا فخر ہے, بلیک گولڈ جسے کہا جاتا ہے, بھینس. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی ملک اور میٹ بریڈ نہیں ہے. ہم پہلی دفعہ بریڈ امپروومنٹ پروگرام کرنے جا رہے ہیں پنجاب بھر کے اندر, جہاں پہ لوگوں کو ہم ایگزوٹک سیمن, ہولسٹین فریزین کا سیمن 150 روپے میں دیں گے. ہولسٹین فریزین کا سیکس سیمن جو کہ 15,000 10,000 ہزار کا ہے, وہ 2,500 3,000 کا دیں گے. برہمن کا سیمن جو 15,000 ہزار کا میٹ بریڈ ہے, اس کا سیمن 500 روپے کا دیں گے. ہر جگہ ٹیگنگ خود کریں گے, کیونکہ ٹیگنگ امپورٹنٹ ہے ٹریسیبلٹی آف ڈیزیز کے لیے اینڈ بریڈ کے لیے. ہر جگہ پہ ٹیگنگ کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن خود کریں گے, اسٹریٹجک ویکسینیشن کریں گے. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, ملک ییلڈ کو بڑھانے کے لیے, میٹ ییلڈ کو بڑھانے کے لیے بریڈ امپروومنٹ کا ہونا ضروری ہے, ڈیزیز کنٹرول کا ہونا ضروری ہے. ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی مرتبہ FMD فری زونز بنانے جا رہے ہیں. یہ کبھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے منسٹر فار ایگریکلچر سید محمد عاشق حسین شاہ کرمانی صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی.